عمران خان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی آج سماعت ہوئی۔ آج بھی ایسا لگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں اس ریفرنس کے جو روح ہے اور جو اس کا انداز ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ شدید اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک نرم گوشہ سا بھی نظر آیا۔ آج اس ریفرنس کی سماعت کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر آصف علی زرداری کے وکیل جناب بابر اعوان کو یاد دلایا کہ گو کہ یہ ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے آئین کی جس شخصیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے کون سی مناسب شق ہوگی۔ یہ ایک ہمدردی کا بڑا اظہار تھا، لیکن جناب بابر اعوان کے لیے سبکی کا معاملہ، کیونکہ اس شق کو کوٹ کرنے کا فیصلہ انہی کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ریفرنس جو فائل کیا گیا ہے یہ سکم سے بھرپور ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ صدر کی جانب سے گو کہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے، لیکن کسی عام سے ڈرافٹس مین نے یہ ریفرنس لکھا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت کے دوران جناب بابر اعوان ایک بار پھر پیش تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اس کے لیے 4 روز کی سماعت کو مؤخر کیا ہے۔ 4 روز بعد سماعت شروع ہوگی، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کے لیے مختلف صوبوں سے امائکس کیوری یعنی کہ کورٹ کے مشورہ کرنے کے لیے اور کورٹ کو کنسلٹ کرنے کے لیے اور کورٹ کی رہنمائی کے لیے امائکس کیوریز کو اپوائنٹ کیا جائے گا 4 صوبوں سے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جس سکم کی نشاندہی کی اس صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، یعنی کہ آئین کی شق 186، اس کو غیر مناسب پاکستان کے چوٹی کے ماہر آئین و قانون پہلے ہی قرار دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 186 آئین کی شق اس قسم کے ریفرنس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس ریفرنس کا کیا انجام ہوگا، یہ کس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوگا، اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا حکم آئے گا، یہ تو خیر ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے حوالے سے اگر کوشش یہ تھی کہ اس سے ملک میں ایک نئی سیاسی بحث چھڑ جائے اور لوگوں کی توجہ بے پناہ پھیلتی ہوئی مہنگائی اور بے قابو ہوتی ہوئی کرپشن سے فی الحال ہٹ جائے، تو وقتی طور پہ لگتا ہے کم از کم آج کل یہ مقصد کچھ حل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ مکمل طور پہ لوگوں کی توجہ مہنگائی سے اور بے قابو ہوتی کرپشن سے ہٹ جائے گی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ آج کا یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کی سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے اہم چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ گو کہ یہ ریفرنس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں اور جناب یوسف رضا گیلانی نے جو کہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخی غلطی کا ادراک چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مگر یہ نہیں بتا رہے کہ آخر وہ جنرل ضیاء الحق کے حامی تھے، ان کی مجلس شورا کے رکن تھے، اور اس کے بعد 1985 میں جو کابینہ تشکیل دی گئی جو کہ براہ راست جواب دی تھی جنرل ضیاء الحق کو، اس کے وہ ممبر بھی تھے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ آج اس ریفرنس کو فائل کرنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر قانون جناب بابر اعوان کے بارے میں یہ انتہائی دلچسپ، اہم اور بہت ہی نازک سی معلومات سامنے آ رہی ہیں بار بار، اور وہ یہ کہ خود جناب بابر اعوان جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے اور ان کے خلاف بھرپور سزا ان کو دی جائے، نہ صرف اس کے حمایتی تھے بلکہ جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو وہ اس موقع پہ مٹھائی تقسیم کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد وہ شہید بھٹو کے اس واقعے کے بعد انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا، اور شہید ضیاء الحق فاؤنڈیشن کے ایک فعال رکن رہے تھے، اور ابتدائی طور پہ جنرل ضیاء الحق کی جو برسی منائی جاتی تھی اسلام آباد میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں، راولپنڈی میں جو برسی ہوتی تھی، اسلام آباد میں برسی ہوتی تھی جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے، ان میں سے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جناب بابر اعوان اس کے اسٹیج سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ یہ پس منظر اور فیصلہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ اس ریفرنس کے خلاف صدارتی ریفرنس میں وکیل ہوں گے، اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خود بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ لیکن جناب بابر اعوان کا پس منظر، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا جناب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ لگاؤ، اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دوسرے فعال لوگ جس وقت سامنے نظر آتے ہیں، وہ کیا واقعی اس پھانسی کے اتنے خلاف تھے، اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کی وضاحت اس لیے بہت ضروری ہے کہ تاریخ کو ایک نئے سرے سے رقم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں معلومات شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے
جناب جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق گروپ کے سربراہ جناب اعجاز الحق. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. آپ فرمائیے گا، آپ کو حیرت ہوئی کہ 32 سال بعد وہ فیصلہ جو جنرل ضیاء الحق کی دور کا ایک شاید سب سے زیادہ متنازعہ چیز سمجھ میں آتی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی جنرل صاحب نے، اس کو الاؤ کیا تھا. آپ کو حیرانگی ہوئی یا آپ کو نہیں حیرانگی ہوئی کہ اس کے خلاف اب اس تاریخ کو ایک نئے باب، اس کا ایک نئے طریقے سے رقم کرنے کے لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کہی ہے، دیکھیں اس میں 2 مرتبہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور خود محترمہ بے نظیر بھٹو جن کے والد کے بارے میں یہ ریفرنس آج بھیجا جا رہا ہے، ان کو بھرپور موقع تھا اور کورٹس بھی ان دنوں میں اتنے فعال نہیں تھے کہ جتنے فعال آج ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیسز نہیں بھیجے. پھر انہی کے زمانے میں مرتضی بھٹو کا جو قتل ہوا اور جس طرح سے ان کا یہ حادثہ پیش آیا، اس کیس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور ابھی ریسنٹلی 3 سال پہلے جو محترمہ کا کیس ہوا ہے، وہ بھی ابھی تک اس کی جو حقائق ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے، کیونکہ ابھی سی میں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کی اور ایک رپورٹ بھی پیش کی، لیکن عوام کے سامنے وہ رپورٹ نہیں لائی گئی. اور اب دیکھیں میری کوئی ذاتی تو دشمنی نہیں، نہ کوئی ذاتی ایسی بات تھی. جو بھی اس زمانے کے کورٹس نے فیصلہ کیا، عدالتوں نے فیصلہ کیا، یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں ملک کے اندر ایک مارشل لاء تھا. ایک یونینیمس ڈیسیجن آیا ایک کورٹ کا، دوسرے کا سپلٹ ڈیسیجن آیا، پھر ریویو ہوا، اس ریویو میں ایک یونینیمس ڈیسیجن سامنے آیا. اب ایک پنڈوراز باکس اگر کھولا جائے گا تو پھر حال ہی میں جو فیصلے ہوئے ہیں، جس کے تحت یہ الیکشن ہوئے، جس کے تحت آج صدر زرداری صدر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک ایسے چیف جسٹس کے سامنے ایک ریفرنس بھیجا یا ایک اپیل کی کہ جی گریجویشن کی ڈگری ختم کی جائے، اور ایک دن میں اس کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا. اور اس چیف جسٹس کو تو اتنا متنازع سمجھا گیا کہ انہیں چیف جسٹس ہی نہیں مانا گیا. آج ان کے فیصلے بھی جو ہیں وہ برقرار ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی ذاتی انا ہوتی یا ذاتی پریشر ہوتا تو پھر جسٹس حلیم جنہوں نے ایک ڈسینڈنگ نوٹ دیا تھا، وہ اسی مارشل لاء کے دور میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ بھی بنے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب اگر کھولی جائیں گی تو بہت سے ایسے کیسز ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سامنے آئیں گی، اور پھر اس کا بھی جواب جو ہے وہ اعجاز اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات گو کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تاریخی اس کی ثبوت موجود ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خود جنرل ضیاء الحق کی پہلی مجلس شورا کے رکن تھے، اور تھرو آؤٹ جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا ان کا کسی نہ کسی صورت سے ان کی انتظامیہ سے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے. کیا یہ آپ کی اپنی معلومات کیا ہے جناب وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم کی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کے بہت ہی قریبی تعلق تھے، میرے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلق رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک اسکول میں ہی پڑھے ہیں. اس زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق شہید جو تھے وہ ملتان میں ان کی ڈیوٹی تھی، اور ہم 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک ہم اکٹھے پڑھے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو اگر 1979 کے بعد جب وہ چیئرمین بنے ضلع کونسل کے ملتان کے، تو اس وقت بھی ان کی ایک بہت قریبی ایسوسیشن تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں پارلیمنٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور یہ ضلع کونسل کے جو چیئرمین ہوتے تھے یہی ان کے خاص پولیٹیکل نمائندے ہوتے تھے. پھر 1984 میں جو ریفرینڈم ہوا، خود یوسف رضا گیلانی صاحب، میں بھی اس ریفرینڈم میں موجود تھا، اور کیونکہ ہمارا ایک پرانا تعلق تھا اس لیے میں خود اس کسی ریفرینڈم کے اور جلسے میں نہیں گیا تھا، لیکن اس جلسے میں اس لیے گیا تھا کہ اس کے سرکردہ سرگرم جو کرتے دھرتا تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. انہوں نے ملتان اسٹیڈیم میں اس ریفرینڈم میں جلسہ کروایا، اور پھر مجھے معلوم ہے کہ 1985 میں جب یہ MNA بن کر آئے، اس وقت بھی متعدد مرتبہ آرمی ہاؤس میں 1-2 مرتبہ تو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، اور پھر میرے ذریعے انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے بھی ملاقاتیں کی. اور ایک وہ وقت بھی تھا جب جنیجو صاحب ان کو کابینہ میں نہیں لے رہے تھے کسی وجہ سے، تو پھر خصوصی طور پر انہوں نے ملاقات کی.
جنرل ضیاء الحق شہید سے اور ان سے سفارش کروائی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ضرور کابینہ میں لیا جائے. اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ پورے زمانے میں جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ تقریباً 8-9 سال پہ محیط ایک زمانے کی بات کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کبھی جنرل ضیاء الحق سے ملاقات میں یا اگر ان سے نہ کر پائے ہوں آپ سے کہا ہو کہ بھائی یہ جنرل صاحب نے باقی تو شاید صحیح کام کیا ہو لیکن یہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے بڑا ظلم کیا، کبھی ان کی دل سے آواز نکلی تھی یوسف رضا گیلانی کی؟ دیکھیں، اگر وہ بات نکلی ہوتی تو ریفرینڈم کے جو جلسوں میں انہوں نے تقریر کی ہے اس کی کبھی آپ کو ویڈیو میں پیش کروں گا، آپ خود سن لینا کہ انہوں نے ان کی زبانی ان کی اپنی کہانی کیا تھی اس زمانے میں، اور نعرے لگوانے والوں میں اور آگے آگے پیش رہنے والوں میں وہ تھے. اور 1988 میں بھی اگر آپ کو معلوم ہو کہ جب جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے اس کے بعد بھی یہ پاکستان مسلم لیگ سے منسلک رہے. وہ تو میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی کوئی کسی بات پر انبن ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے راستے جدا کیے. اور ہم آپ سے مزید اس انتہائی پوشیدہ گوشوں کی ہم بات کریں گے اور وقفے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ اس صدارتی ریفرنس کے سب سے بڑے دائی اور سب سے امپورٹنٹ آدمی یعنی کہ بابر اعوان صاحب سابق وزیر قانون، وہ خود بھٹو صاحب کی پھانسی کے خلاف کتنے متحرک تھے، ان کی قربانیوں کا لیول کیا تھا، یا وہ واقعی نہال ہو گئے تھے، شادمان تھے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد؟ اس کا بھی احوال پوچھ لیں گے جناب اعجاز الحق سے. لیتے ہیں فی الحال ایک کمرشل بریک. اپنوں کے ساتھ روزانہ ایک مزیدار کہانی بنتی ہے جاز SMS پلس آفر سے. روزانہ صرف ₹1.50. بھٹو کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب بابر اعوان نے یہ ریفرنس فائل کیا. اس کے بعد میڈیا کے سامنے آ کے انتہائی جذباتی انداز میں بابر اعوان نے بتایا کہ کس طرح سے وہ 32 سال کا قرض جو کہ تاریخ پر ہے وہ اتاریں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب وہ کورٹ میں بولیں گے تو وہ نہیں بولیں گے بلکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بولیں گے. ہم تو 32 سال سے لگے ہوئے تھے. جس طرح کسی نے کہا تھا کہ ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے. آج پہلی دفعہ ہمیں سنا گیا ہے. میں نے آج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ کہا کہ اس مقدمے میں بابر اعوان نہیں، شہید بھٹو خود بولیں گے. میں تو ایک تاریخ کا قرض ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد ہی اچانک ان سے یہ پوچھا گیا کہ 32 سال کیا، آپ تو شاید 1996 تک پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں تھے اور بھٹو صاحب آپ کی صورت میں بولیں گے. آپ تو بھٹو صاحب کی پھانسی پہ خوش تھے، آپ نے تو مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی آپ نے کی تھی. اور یہ سوال جب جناب بابر اعوان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس اس کا فی الحال جواب نہیں تھا. بابر اعوان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شاید مٹھائیاں بانٹی تھی اس وقت اور خوشیوں کا اظہار کیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ آپ کو جو الزام لگایا گیا تھا وہ دھل جائے گا؟ اور آپ نے 32 سال کی بات کی جبکہ آپ 96 میں شاید پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. نو کامنٹس. کیا واقعی جناب بابر اعوان کا بھی جناب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ قربت تھی، ان کو پسند کرتے تھے، اور کیا واقعی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ بابر اعوان خوش ہوئے تھے اور ان کا کیا تعلق تھا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ؟ یہ ہم پوچھیں گے ایک بار پھر. ہمارے ساتھ راولپنڈی میں موجود ہیں جناب اعجاز الحق. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. بابر اعوان صاحب کو آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے کوئی آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ دیکھیں، تعلق تو ان کا بہت رہا ہے کیونکہ وہ ایک نہ صرف مسلم لیگ کے ساتھ منسلک تھے اور خاص طور پہ ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی منسلک رہے. اور جب میری پہلی پبلک اپیرنس ہوئی اس حادثے کے بعد 1989 میں، جس کی ثبوت بھی موجود ہے اور آپ تک پہنچ بھی چکا ہوگا کہ یہ لال کرتی میں جو میرا پہلا جلسہ ہوا تھا، یہ اس کے اسٹیج سیکرٹری تھے. اور یہ ہر برسی میں، اس آنے والی برسی میں پہلے جا کر وہاں تقریر کیا کرتے تھے تاکہ لوگ مجمع کو جو ہے وہ گرم رکھا جائے. اور جب میاں نواز شریف اور دیگر قائدین آتے تھے تو یہ پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ کے تو اسٹیج جو ہے وہ کسی کو دے دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے
1990 میں مجھے دعوت دی اپنے گاؤں میں آنے کی، اور وہاں اپنے گھر پہ میرا انہوں نے جلسہ کروایا، اور مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے نعرے لگوانے میں سب سے زیادہ پیش ہوا کرتے تھے۔ اور ان سے آپ پوچھیں کہ 4 اپریل 1979 کو یہ کہاں کھڑے ہوئے تھے، اور آج جو یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت انہوں نے جو بڑے متحرک تھے اس وقت اور مٹھائیاں بانٹنے میں پیش تھے۔ پھر 1988 میں جب محترمہ کی حکومت آئی اور جب وہ باہر سے ایڈریس کرنے کے لیے گئیں تو وہاں پر بھی جو تھوڑی بہت بدمزگی ہوئی تھی اس میں بھی یہ پیش رہے ہیں، اور تقریباً یہ جو آپ نے تاریخ بتائی 1996 اس سے تھوڑا عرصہ پہلے، کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے راجہ ظفر الحق کا اور ان کا حلقہ تقریباً ایک ہی تھا کہ مسلم لیگ میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو بڑا شوق تھا کہ کسی طریقے سے یہ MNA کا الیکشن نواز شریف کے بینر تلے لڑ لیں، اور ہر کسی کے ساتھ انہوں نے رابطہ رکھا، لیکن جب موقع نہیں ملا تو پھر یہ بعد میں پیپلز پارٹی کے کچھ کیسز لے کر اور ایک وکیل کی حیثیت سے ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور آج 32 سال کی جو بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پچھلے 15 سال بھی اس کو نہیں گزرے جب سے یہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے۔ اچھا، تو اعجاز اللہ صاحب، یہ ان کا کیا یہ شعوری طور پہ اور نظریاتی طور پہ جنرل ضیاء الحق سے اپنے آپ کو قریب سمجھتے تھے؟ کیونکہ برسی کے موقع پہ متحرک ہونا اور اس موقع پہ نعرے لگانا یا تقریر کرنا، ظاہر ہے کہ پھر ان کی قبر پہ بھی حاضری دیتے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ جی بالکل، متعدد مرتبہ وہاں گئے ہیں، اور متعدد مرتبہ انہوں نے برسی کے پہلے چند سالوں کے جو جلسے تھے اس میں بھرپور طریقے سے جلوس لا کر شرکت کی ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں گا، ان کی جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی جہاں انہوں نے ہاتھ ملایا تھا جنرل ضیاء الحق شہید کے ساتھ، وہ ان کے میرے چچا ہیں جو یہاں باٹا میں آپارا کے اندر منسلک تھے، تو یہ چند دوستوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، جن میں ایک ان کا جاننے والا بھی تھا کہ بھئی روز اینڈ جیسمین شو کا جو آج افتتاح ہو رہا ہے تو آپ کسی طریقے سے یہ چند نوجوان لڑکے جو ہیں ان کی ملاقات کروا دیں۔ پھر وہ اظہار الحق صاحب ان کو لے کر گئے اپنے ساتھ، تو وہاں ان کی پہلی ملاقات انہوں نے کروائی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہ آپ یہاں پر کس طرح آئے، کیونکہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے اپنے بھائی کو آفیشیل فنکشن میں جانے کی، تو انہوں نے کہا جی یہ چند لڑکے آئے تھے آپارا دکان پہ میری، تو ملنا چاہتے ہیں آپ سے، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بابر روان صاحب جو تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ میں مل کر ان سے ہاتھ ملاؤں، اور وہ یہ پہلا انٹروڈکٹری ان کا جو 1978 کی یہ بات ہے جب ملاقات ہوئی، اور تب سے یہ ان کے ساتھ منسلک رہے۔ اچھا، اب آپ کو کیسا لگتا ہے اعجاز الحق صاحب، یوسف رضا گیلانی آج وزیر اعظم ہیں اور آپ سے ہی رابطے میں رہتے تھے، پھر جنرل ضیاء الحق سے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، وزارت بھی آپ نے کہا کہ آپ برج بنے اس میں، اب بابر اعوان صاحب شہید ضیاء الحق فاؤنڈیشن کے متحرک رکن تھے، تقریریں کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اب یہ جو ریفرنس آ رہا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے اور بابر اعوان اس کے وکیل ہیں، آپ کو خود کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں تو میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس پہ مجھے پورا بھروسا ہے، لیکن یہ دیکھیں پوری قوم کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے۔ NRO کا کیس لگا ہوا ہے، پھر اسی عدالت جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے، یا آزاد عدلیہ، اسی کے خلاف ایک روز ہڑتال کروائی، جو لوگ کنٹمپٹ میں گئے اس ہڑتال کی وجہ سے ان کو وزیر بنایا اسی عدالت کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو آج قوم کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں ایک بہت بڑا پنڈوراز باکس کھولا جا رہا ہے، اور ایک شخصیت جس کے بارے میں چلیں کچھ لوگ مخالف ہیں کچھ حامی ہیں، اس کو پھر ایک متنازع بنایا جا رہا ہے۔ جب احمد رضا قصوری پیش ہوں گے، اور پھر اب سعد رفیق اور جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر نذیر شہید کے کیس کو بھی لے جایا جائے گا، خواجہ رفیق کے کیس کو بھی لے جایا جائے گا، اور دیگر ایشوز جو ہیں وہ بھی کھلیں گے۔ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی، جس میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا کہ پولیٹیشنز کا جہاں ذکر ہے وہاں پیش تھے۔ احمد رضا قصوری صاحب کی زبانی آپ نے سنا ہوگا اور اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کہا گیا کہ جو جائے گا ڈھاکہ میں اجلاس اٹینڈ کرنے اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اور 1 وے ٹکٹ پہ جائے گا، اور ادھر ہم اور ادھر تم کے نعرے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر لوگ اب سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب اعجاز الحق، ہمارے ساتھ تھے، کچھ تاریخی حقائق شیئر کر رہے تھے۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر رہے گا۔ حکومت کے لیے آج ایک بار پھر BBC کا عالم دیکھنے میں آیا، اس کے ایک اور اہم وکیل نے حکومت کو چھوڑا اور الزامات لگائے، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں NRO جیسے اہم کیس میں۔ حکومتی وکیل جناب کمال اصفر نے کہا کہ انہیں حکومتی نمائندوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد.